اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اب یہاں سے دوبارہ خطاب کیا جا رہا ہے کن کو؟ اہل کتاب کو، یعنی ان کی ضد اور عناد کا مقتضا تو یہ تھا کہ ان سے کلام نہ کیا جاتا، لیکن بطور رحمت کے ان سے دوبارہ جو ہے نا کیا جا رہا ہے، کلام کیا جا رہا ہے، ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اس آیت میں اہل کتاب کا جو خطاب ہے نا یہ دونوں کو شامل ہے، نصارہ کو بھی اور یہود کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں مکالمے کے اصول بھی بتلائے جائیں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی خاص طور پہ فریق مخالف جو آپ کا ہے اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ کس پر ہوگی؟ اس کے ایسے اصول رکھے جائیں جو دونوں کے درمیان کیا ہوں، مشترک، اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ اب ان کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کس چیز کی بنیاد پر؟ ان اصولوں کی بنیاد پر جو دونوں میں کیا ہے، مشترک، اسلام میں اور یہودیت میں، عیسائیت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وہ کیا کلمہ ہے؟ وہ یہ باتیں ہیں اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اصل تعلیمات یہودیت کی بھی اور عیسائیت کی بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ وہی معبود ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ ذرا بھی کیا نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے نہیں بنائیں گے بعض، یہ فاعل ہے، کس کو؟ بعض کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر پروردگار، یہ رب کی جمع ارباب، یعنی بندوں کو ہم کیا نہیں بنائیں گے، خدا نہیں بنائیں گے۔ کیا معنی؟ کہ کسی مخلوق کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو کیا کر دیں، حلال قرار دے دیں، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو کیا کر دیں، حرام قرار دے دیں کسی مخلوق کے کہنے پر۔ تو یہ کیا ہوگا؟ شرک فی الحکم، ٹھیک ہے۔ جس طرح شرک فی العبادت کیا ہے، حرام ہے، کفر ہے، اسی طرح شرک فی الحکم جو ہے یہ بھی کیا ہے، کفر، ٹھیک ہے۔ جیسے اسی آیت مبارکہ کا یہ جو مطلب ہے یہ ہے نا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ایک صحابی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن پاک تو اہل کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یعنی وہ بھی یہودیت سے اسلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ ہم میں سے بعض نے بعض کو کیا بنا لیا ہو، خدا بنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے جو ان کے اہل علم تھے ان کے کہنے پر تم لوگوں نے اللہ کے حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرایا، کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہیں کیا؟ تو یہی بات ہے جس کو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں سے بعض کو نہیں بنائیں گے پروردگار اللہ کو چھوڑ، ٹھیک ہے۔ یہی حکم زیادہ وضاحت سے آتا ہے کہاں پر؟ سورۃ توبہ کے اندر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے جو ربیین تھے، ان کے جو اہل علم لوگ تھے، ان کو پروردگار اللہ کو چھوڑ کر۔ مطلب کیا؟ ان کو پروردگار بنانے کا مطلب یہی ہے، یعنی ان کی عبادت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا اسی کو کیا کر لیا، اللہ کے قول کے مقابلے میں تسلیم کر دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ کیا کریں، اعراض کریں، تو آپ کہیں کہ اشہدوا، گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم کیا ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اسلام سے مراد اس کی لفظی معنی،
فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اور تولوا یہ غائب کا صیغہ ہے، اور فقولو یہ مخاطب کا۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ ٹھیک ہے، اب اہل کتاب دونوں یہودی بھی اور عیسائی بھی، یہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت کے پیروکار تھے، ٹھیک ہے، ہماری ملت کی پیروی کرنے والے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ کیا تھے، دین عیسائیت پر تھے، اور یہودی کہتے ہیں کہ وہ دین یہودیت پر تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو 2000 سال پہلے کا ہے۔ تو اب قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیسے یہ بات دعویٰ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، کہ وہی کہتے تھے کہ نہ وہ بھی عیسائی تھے، یا وہ بھی کیا تھے، دین یہودیت پر تھی۔ ٹھیک ہے، اب قرآن پاک یہ بتلائے گا کہ ان کے قریب ترین لوگ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے قریب ترین لوگ کون سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب لم تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، کیوں مباحثہ کرتے ہو، فی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، نہیں نازل کی گئیں تورات اور انجیل مگر کب، الا من بعدہ مگر ان کے بعد۔ تو یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دین یہودیت اور دین عیسائیت جو ہے یہ تو ان کے بعد بھی آئے ہیں، تو وہ کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں جیسے یہ لوگ کہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، نہیں اتاری گئیں تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، یعنی ان کا زمانہ تو پہلے گزر چکا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ اے ہاں انتم ہؤلاء، یعنی اے تم لوگوں، مطلب جو سامنے موجود ہے مخاطب، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم لوگ تو اس چیز کے بارے میں بھی بحث کر رہے ہو جس میں تمہارے پاس کیا ہے، علم ہے، یعنی اس پیغمبر کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے واضح نشانیاں موجود ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اس کے باوجود آپ لوگ ان کے بارے میں بھی کیا کرتے ہیں، بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو تم اس چیز کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کیا نہیں ہے، لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بحث کرنی بھی ہے تو اس چیز میں تو کر رہے ہو نا جس میں تمہارے پاس کوئی علم موجود ہے، اگرچہ اس میں بھی غلط کر رہے ہو، الا یہ کہ اس کو چھوڑ کر تم اس چیز میں بحث کرنی شروع ہو گئے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اور تم نہیں جانتے کہ وہ کس ملت پر تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو کیا تھے، خالص فرما بردار۔ یہاں بھی مسلمن لفظی معنی میں ہے، یعنی اسلام مراد نہیں بلکہ اسلام کا لفظی معنی مراد ہے، فرما برداری، بلکہ وہ تو کیا تھے، خالص حنیفن، یعنی جو ہر چیز سے کٹ کر الگ ہو جائے، یکسو ہو کر فرما برداری کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، ٹھیک ہے، یہ ضمناً آ گیا، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کن کا بھی رد کر دیا گیا، مشرکین کا بھی، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، منافع کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ملت ابراہیمی کے پیروکار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تردید کر دی کہ وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اب مسلمانوں میں سے اور اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ کون ہوں گے،
ٹھیک ہے، یعنی جن میں ان کی تعلیمات کے اثرات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مشہور حدیث ہیں خصال فطرت کے نام سے، کہ وہ عادات کب سے چلی آ رہی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، جن میں ختنے کا ذکر ہے، داڑھیوں کو بڑھانے کا ذکر ہے، مونچھوں کو کم کرنے کا ذکر ہے، یہ خصال فطرت والی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ تو وہ ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جو اس بات کا دعویٰ کر سکیں، جو اس دعوے کے لائق لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی، یعنی ان کی امت کے لوگ. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ پیغمبر. اور کون لوگ ہیں؟ یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ کیا ہیں؟ قریب ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی مددگار ہیں ایمان والوں کے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہتا ہے اہل کتاب کی ایک جماعت، یہ پسند کرتی ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں کیا کر دیں؟ راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں، بہکا دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ گمراہ کر رہے مگر کس کو؟ اپنے ہی نفسوں کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس چیز سے کیا نہیں رکھتے؟ شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو؟ کفر کا بھی لفظی معنی مراد، کیوں منکر ہو کس کے؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے. وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس کے کیا ہو؟ قائل ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو، اس کو دیکھتے ہو. اچھا، اب آیات اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک تو اس سے مراد تورات اور انجیل کی بشارات، ٹھیک ہے، وہ بشارات جو منقول ہیں کس میں؟ تورات میں اور انجیل میں، ان کو یہاں تعبیر کیا جا رہا ہے کس سے؟ آیات اللہ سے. تو ابھی منزل من اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام. اور دوسرا قول یہ ہے کہ آیات اللہ سے مراد آیات قرآنیہ. ٹھیک ہے، پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں جو بشارات دی گئی ہیں کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں موجود ہیں وہ مراد ہیں. اور دوسرے سے آیات قرآنیہ، یعنی جس طرح تورات اور انجیل کے منزل من اللہ ہیں، اسی طرح یہ قرآن بھی کیا ہے؟ منزل من اللہ. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم چھپاتے ہو کس کو؟ حق کو، حالانکہ تم کیا رکھتے ہو؟ وانتم تعلمون، یہ واو حالیہ، اس حال میں کہ تم کیا رکھتے ہو؟ علم بھی رکھتے ہو، یعنی تمہیں خود بھی کیا ہے؟ معلوم. جیسے وہ کہتے تھے نا کہ یہ کیا ہے، یہی وہ پیغمبر ہیں، لیکن وہ بس اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کیا نہیں کرتے تھے؟ ایمان لے کر نہیں آتے تھے. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. ٹھیک ہے، اب یہ ایک خاص پس منظر ہے ان آیات کا، شان نزول ہے، وہ یہ کہ اب یہودی لوگ جو تھے نا، یہ کیا اہل کتاب تھے، تورات کے ماننے والے اپنے آپ کو کہلاتے تھے. اس وجہ سے مشرکین کے ہاں بھی ان کا بڑا احترام تھا. عرب میں عیسائی تو اتنے نہیں تھے، یہی لوگ. اور یہ بھی یعنی مدینہ میں جو آباد ہوئے دوسری جگہوں سے، کس کے انتظار میں؟ آخری نبی کے انتظار میں. کیونکہ ان کی بشارات دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر یہ مدینہ منورہ میں آباد ہوتے گئے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لے آئے تو یہ ایمان لے کر نہیں ہے، کیونکہ اب تک جو نبوت تھی بنی اسرائیل میں وہ کہاں سے چل رہی تھی؟ بنو اسحاق سے.
ٹھیک ہے، وہی سلسلہ آگے چل رہا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر یہاں سے سلسلہ چلتے چلتے ہوئے انبیاء بنی اسرائیل سارے اسی تسلسل سے چلے آ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ تھا وہ کہاں سے؟ اولاد اسماعیل سے، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبوت جو ہے نا اب کیا ہو گئی، بنی اسحاق میں ہی رہنی چاہیے تھی، بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ یعنی اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ ان کی مخالفت کی وہ یہ بھی بنی کہ یہ جو نبوت کا اعزاز تھا وہ بنو اسحاق سے نکل کر کہاں آ گئی، بنو اسماعیل میں آ گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ اب یہاں پر جو یہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 72، اس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ اب ان کی چونکہ مشرکین کے ہاں میں ان کی بڑی تعظیم تھی، کہ جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جو نصارہ نجران تھے انہوں نے بھی ان سے مشورہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ان کی ایک جماعت نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، دن کے اول وقت میں ہم جایا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں گے، ایمان لے کر آ جائیں گے، ایمان لے آئیں گے ظاہری طور پر نا۔ اور البتہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کیا نہیں کریں گے، یعنی دلی طور پر اس کو تسلیم نہیں کریں گے، دل سے ہم اپنی ہی تعلیمات پر باقی رہیں گے، جیسے آگے آیات آ بھی رہی ہیں۔ اور ہم پچھلے پہر کیا کر دیں گے، انکار کر دیں گے، یعنی منافقانہ ایمان لے کر آئیں گے ظاہری اور سرسری طور پر، اور کچھ وقت کے بعد ہم کیا کریں گے، انکار کریں گے۔ یعنی یہ تعبیر ہے صرف سمجھانے کے لیے، دین کا اول اور آخر مراد نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایمان لائیں گے کچھ عرصے کے بعد کیا کریں گے، تردید کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں ایک تشویش پیدا ہو جائے گی کہ یہ لوگ جو ہیں اہل علم لوگ ہیں، تو یہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اب یہ واپس ہو گئے، تو ضرور اس میں کوئی ایسی بات ہوگی۔ اس وجہ سے تاکہ اب جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں انصار کے اور قبیلوں کے، وہ بھی ہمارا یہ عمل دیکھ کر کیا ہوں گے، رکے رہیں گے۔ یہ مقصد، اس پر پھر یہ آیات نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کے اس مکر کے بارے میں اطلاع دے دی۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا اہل کتاب کی ایک جماعت نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتاری گئی اہل ایمان پر، وجہ النہار یعنی دن کے آغاز میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں اس کا کیا کر دو، انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ باقی لوگ کیا ہوں، لوٹ ہیں، کہ جو ابھی ابتدائی مسلمان ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول ہی نہیں کی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ بھی یہود کا ہی مقولہ ہے، یہود کا ہی کلام چل رہا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اب اس آیت کی دو طرح سے جو ہے نا توجیہ ہوگی۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر لام زائد ہوگا، لمن تابعہ کا جو لام ہے نا یہ زائد ہو، مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا جو تمہارا ہے نا یہ صرف سرسری ہونا چاہیے، تصدیق تم نے کس کی کرنی ہے، اسی کی کرنی ہے جو تمہارے دین پر چلنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں لام زائد ہو، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی تم تصدیق نہ کرو مگر اسی کی جو کون ہو، من تبع دینکم، تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اسی کی تم نے تصدیق کرنی ہے، یعنی جو پہلے سے یہودی ہو تصدیق اسی کی کرنی ہے جو اس کی تعلیمات ہے۔ اس صورت میں لام زائد ہوگا۔ اگر تؤمنون سے مراد کیا لیا جائے، تصدیق، تم تصدیق نہ کرو مگر اسی کی جو تمہارے ملت کا پیروکار ہو، جو تمہارے دین پر چلنے والا ہو، یعنی پہلے سے دین یہودیت پر چل رہا ہو، اس صورت میں لام زائد ہوگا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ لام جو ہے نا زائدہ نہ لیا جائے، اس کو لام انتفاع قرار دیا جائے، انتفاع کے معنی میں، نفع کے معنی میں لیا جائے۔ کیا معنی؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ،
مطلب یہ کہ تمہارا یہ ایمان لانا ان لوگوں کے لیے ہو جنہوں نے تمہارے دین کی پیروی کی، ان کی دین کو بچانے کے لیے، یعنی ان کا جو دین یہودیت پر ہی ہے نا، اس کو بچانے کے لیے تمہارا ایمان لانا ہو، تاکہ کچھ وقت کے لیے ایمان لاؤ پھر جو، تاکہ باقی لوگوں کا دین جو ہے نا وہ کیا رہے، محفوظ رہے، جو پہلے سے ہی کس پر ہے، یہودیت پر ہے، وہ اسلام کی تعلیمات سے سن رہے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں، تو جب تم ایسا کرو گے تو ان کا دین یہودیت جو ہے نا اس کی حفاظت ہو جائے گی، یہ مطلب وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی تمہارا ایمان لانا ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ہو جو تمہاری ملت کے پیروکار ہیں، جو تمہارے دین کی پر چلنے والے لوگ، یہ مان دینکم سے مراد دونوں صورتوں میں دین یہودیت ہی، ٹھیک ہے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے۔ اس صورت میں لام جو ہے لمن تبیہ کا جو لام ہے کس کے لیے ہوگا؟ لام انتفاع، اس معنی میں ہو، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو پہلے سے ہی تمہارے پیروکار۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان الہدی ھدی اللہ، بے شک اصل ہدایت جو ہے وہ کس کی ہدایت ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہ یعنی ان کی، اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا کریں، جس کو چاہیں ہدایت دیں، ٹھیک ہے، جس کو چاہیں کیا کریں، نبوت دیں، یعنی ان کی وجہ یہی بنی تھی نا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جائے کسی کو مثل ما اوتیتم، اسی کے مثل جو تمہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے نبوت تمہارے اندر ہے اسی طرح کسی اور کو نبوت دے دی جائے۔ ان کی وجہ اعتراض یہی تھی۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑیں تمہارے بارے میں عند ربکم، تمہارے پروردگار کے سامنے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہی کسی اور کو دے دی جائے۔ ان کی وجہ اعتراض یہی تھی نا کہ نبوت اب تک ہمارے پاس تھی، کسی اور کو کیسے ملی؟ تو یہاں پر احدن کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ لفظاً اگرچہ مفرد ہے، معنی جمع، معنی کا اعتبار کرتے ہوئے آگے یحاجوکم کیا ہے؟ جمع، ٹھیک ہے، تو وہ مراد احدن ہی ہے کہ کسی کو دیا جائے اسی کے مثل جو تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم، یا وہ جو جس کو پیچھے کہا جا رہا ہے کسی کو، وہ تمہارے بارے میں بحث کریں تمہارے پروردگار کے سامنے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ نبوت، ہدایت یہ کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہی ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، ٹھیک ہے۔ اب گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی کیا کی گئی؟ مذمت کی گئی، ٹھیک ہے، ان کی برائیاں بیان کی گئیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب ایک جیسے بھی نہیں ہیں، ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جن میں خوبیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اسی کی ایک صورت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا کوئی شخص جو غیر مسلم ہو، اس کی اندر اگر کوئی خوبی یا اچھائی پائی جاتی ہو تو اس کی صرف ان اوصاف کی تعریف کرنا حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے یہ کیا جائز ہے۔ اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جو اسلام کے حوالے سے ایک نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے، اسلام جو ہے نا وہ کون سا دین ہے؟ تعصب اور تنگ نظری والا دین،
جیسے وہ ہے نا کہ فقط المشرکین حیث وجدتم، یعنی بنیاد وہ اس قسم کی آیات کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آیات جو ہے وہ عمومی حالات میں نہیں ہے، وہ تو حالت جنگ سے متعلق، حربی قافلوں سے متعلق، ذمیہ سے متعلق تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں منہ بقنطار، اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں، بقنطار، قنطار کہتے ہیں بڑی مقدار، ٹھیک ہے، مطلب کوئی سونے چاندی کا ڈھیر بھی اس کے پاس امانت رکھ دیں، یا کوئی بہت زیادہ مال و دولت ہو، یؤدیہ الیک، اور پھر آپ اس سے اس امانت کا مطالبہ کریں واپسی کا، تو وہ کیا کرے گا؟ بعینہ ہی اس کو لوٹا دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے صفت امانت کو اسلام میں بھی بڑی اہمیت حاصل، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس شخص کے اندر صفت امانت نہیں ہوگی اس کا ایمان بھی کیا نہیں ہوگا؟ کامل۔ اس بعض روایات میں بھی ہے کہ قرب قیامت میں جو چیز اٹھائی، اور بھی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ امانت بھی ہے۔ امانت کا جو وصف ہے نا، یہ کیا کیا جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات جو ہیں وہ کس کے سپرد ہو جائیں؟ نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں، تو کیا کرو؟ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار ہے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور دوسری طرف بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس کوئی کیا کر دیں، ان تأمنہ بدینار، اگر اس کے پاس آپ ایک دینار بھی امانت رکھیں، یعنی دینار سے مراد کوئی معمولی چیز، لا یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کے سپرد نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ مستقل وہیں جم جائیں، ٹھیک ہے، ما دمت علیہ قائما، اس کے سر پر ہی کھڑے رہیں، اس کے ساتھ متصل ہو جائیں، یعنی ہر وقت اس کو کہتے رہیں، تقاضا کرتے رہیں، پھر کہیں جا کر جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ امانت واپس کرے گا۔ اچھا، یہ ایسے کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ آگے بتلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ٹھیک ہے۔ اب معاملات کے اندر تمام کیا ہیں؟ برابر ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو نقصان پہنچائے، ذمی سے مراد وہ غیر مسلم جو جزیہ وغیرہ دے کر اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اسلامی ریاست کی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، اس کو کوئی نقصان پہنچایا، اس کا وکیل جو ہے نا میں خود بنوں قیامت میں۔ اب یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی ہم لوگ تو اہل کتاب ہیں، باقی جو عرب لوگ ہیں سارے یہ تو مشرکین ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، تو وہ کہتے تھے لیس علینا، نہیں ہے ہمارے ذمے واجب، فی الامیین، یعنی ان ان پڑھوں سے متعلق، امی کہتے ہیں نا ان پڑھ، کوئی سوال، کوئی حق، یہ ہمارے ذمہ کیا نہیں ہے؟ لازم نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کہ ہم جس کے ساتھ جو چاہیں زیادتی کریں، ہمارے اوپر کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ ہمارے حقوق تو دوسروں پر لازم ہے، لیکن ہمارے اوپر کسی دوسرے کا کوئی حق کیا نہیں ہوتا؟ لازم نہیں ہے، کوئی مواخذہ ہمارے اوپر نہیں ہے دوسروں کے متعلق، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم لوگ اہل کتاب ہیں، باقی تمام لوگ جاہل ہیں، ہم جو مرضی کریں تو ہمارے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا، البتہ ہمارا مطالبہ کسی سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ماننا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ اللہ پر بھی کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔